عالیہ اسٹوری کا پریویس پارٹ کا لاسٹ ان کچھ یوں ہوتا ہے کہ فائنلی مطلب عالیہ میم کو بھی مطلب اپنی باتوں کی جال میں الجھا کے نا ان کو بھی مطلب صحیح سے بیوقوف بنا کے باہر آئی کھڑی ہوتی ہے. اور ہمارا مطلب بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ اب فائنلی عالیہ نے کر دکھایا. تو مطلب پھر رمشا سے کہتی ہے دیکھا جیت گئی نا میں, چلو بیٹھ کے پیسے دو. تو عالیہ بڑے غصے میں آ جاتی ہے, کہتی ہے بیٹ کا کیا چکر ہے. تو رمشا کہتی ہے اس نے میرے ساتھ بیٹ لگائی تھی کہ تم میم کے سامنے ڈٹ کے آ جاؤ گی نا واپس انہیں منا کے. تو عالیہ کو پورا غصہ آ جاتا ہے, کہتی ہے اچھا وہ جو بیبی شونا وہ سب کچھ تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ تم یہ بیٹ جیت سکو, اور مجھے لگا تھا شاید تمہیں میری پرواہ ہے, تمہیں میری فکر ہے, اس لیے تم وہ سب کہہ رہی تھی. تو ہمارا ہنس کہتی تو میرا کچھ زیادہ غلط فہمی نہیں ہے, وہ سب صرف اس لیے تھا بیکاز مجھے یہ بیٹ ہارنی نہیں تھی, اور مایا کبھی کوئی بیٹ نہیں ہارتی. تو عالیہ کو بڑا غصہ آ جاتا ہے, کہتے ٹھیک ہے اب تو بیٹ جیت گئی ہو نا تو مبارک ہو تمہیں, تمہاری جیت کی خوشی مناؤ تم. تو مطلب عالیہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے. تو رمشا مطلب ہمارے کو کہتی ہے کہ تم بیوقوف ہو, مجھے پتہ ہے کہ کسی اور کو بیوقوف بنا, مجھے پتہ ہے تمہیں بیٹ جیتنے کی خوشی نہیں, تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ مطلب میں ہم نے اسے پنش نہیں کرا اور وہ جیت گئی. تو وہ کہتی ہے آف کورس یار, تمہیں کیا لگا مجھے 1000 روپے جیتنے کی خوشی ہے. تم دیکھتے تو پھر اس کے سامنے کیوں بن رہے تھے, تم نے اسے ایسے کیوں شو کروایا کہ تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میں کہتی یار وہ میری جان ہے نا, تو اسے ستانے کا حق بھی تو میرا ہے. آف کورس اسے تھوڑا بہت تنگ تو میں بھی کر سکتی ہوں, وہ بھی تھوڑا مجھے تنگ کرتی ہے نا. تو مجھے کہتی یار ابھی تم دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہے, پھر لڑائی کروانی ہے تم نے, جاؤ اس کو مناؤ, اتنا بھی تنگ نہ کیا کرو اسے, اتنا زچ نہیں کرتے کسی کو. تو میں کہتی ٹھیک ہے یار جا رہی ہوں میں. تو میں مطلب بڑی خوشی میں نا بھاگتی ہے نا عالیہ کو ڈھونڈنے کے لیے, بٹ ادھر ادھر دیکھتی اسے عالیہ دکھتی نہیں. تو پھر مطلب سامنے دیکھتی ہے کہ عالیہ مطلب ایک کلاس روم کے باہر کھڑی ہے اور اندر کسی سے نا بات کر رہی ہے, بٹ کافی پیچھے ہوتی ہے تو اسے اندر والے انسان نظر نہیں آ رہا تھا. تو جب وہ آگے آتی ہے سامنے دیکھتی ہے کہ عالیہ مطلب انہی لڑکوں سے بات کر رہی ہوتی ہے جس سے اس نے منع کیا تھا نا اس دن کہ تم نے ان دونوں لڑکوں سے بات نہیں کرنی, انہیں فوراً انفرینڈ کرو. تو جب دیکھتی ہے کہ عالیہ بڑے ہنس ہنس کے ان سے بات کر رہی ہے تو اس کا تو میٹر شارٹ ہو جاتا ہے, اور وہ آتی ہے مطلب لڑکوں اور عالیہ کے نا درمیان آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, اور غصے سے ان لڑکوں کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ تم مجھے دوبارہ عالیہ کے آس پاس بھی نہیں دیکھنے چاہیے, تمہاری ہمت کیسے ہو دوبارہ اس سے بات کرنے کی. تو لڑکے کہتے ہیں تمہارا کیا مسئلہ, جب بھی ہم اس سے بات کرتے ہو تم بیچ میں انٹرفیئر کرتی ہو, تمہیں کیا چاہتی کیا تم ہم سے, کیوں آ جاتی ہو ہمیں تنگ کرنے کے لیے بار بار. تو بڑے غصے میں ہوتی ہے, کہتی ہے تم لوگ کو میں لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں, دوبارہ تم اس کے آس پاس بھی مجھے دیکھے نا تم دونوں کی میں نے ٹانگیں توڑ دینی ہوں. تو وہ لڑکے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے انہیں بھی غصہ آ جاتا ہے, ان کا ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ٹانگیں توڑنے کی بات تو دور, تم ہمیں ذرا ہاتھ تو لگا کے دو, ہم تمہارے ہاتھ نہ توڑ دیں. تو مطلب ہمارا بڑے غصے میں آ جاتے ہیں اور انہیں دقت دینے لگ جاتی ہے. تو عالیہ کو بھی بڑا غصہ آتا ہے کہ ان لڑکوں کی ہمت کیسے ہوئی میری جان کو ایسے بولنے کی. تو مطلب پھر وہ سوچتے ہیں کہ ابھی میم کے ساتھ سب سارٹ آؤٹ ہوا ہے نا, تو اس ٹائم لڑائی نہیں کرنی چاہیے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ امایا کول ڈاؤن, ایسا کچھ نہیں ہے, میری باتیں سنو تم, جیسے تم سوچو ویسا کچھ نہیں ہے. تو مطلب اس کو تو اتنا غصہ آتا ہے, وہ غصے میں بولتی ہے کہ تم تو کچھ ہی نہ بولو, تم نے ایک لفظ اور بولا نا تو ہمارے بیچ جو رشتہ ہے وہ یہیں کا یہیں ختم ہو جائے گا. تو عالیہ مطلب ڈر جاتی ہے کہ یار غصے میں کوئی قدم غلط نہ اٹھا دینا, تو وہیں پہ چپ ہو جاتی ہے. اور اوپر سے وہ جو لڑکے ہوتے ہیں انہیں بھی بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے, بیکاز وہ پہلے بھی ان کی ساتھ بدتمیزی کر چکی ہوتی ہے عالیہ کو لے کے, اور اب پھر کری ہوتی ہے. تو وہ لڑکے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں لگتا ہے تم ایسے نہیں سمجھو گی. تو مطلب ان میں سے ایک لڑکا نا ایسے ہاتھ آگے کرتے ہیں نا مایا کو تھپڑ مارنے کے لیے, تو سامنے مطلب عالیہ آ جاتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے, کہتے ہیں ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ ہر. تو وہ کہتے ہیں کہ نا آج نہیں, آج تم پیچھے ہٹ جاؤ, آج ہم اسے اس کی اوقات دکھا کے رہیں گے. تو مطلب لڑکا اتنے بولتا عالیہ اسے رک کے تھپڑ دیتے ہیں, کہتے کیا اوقات دکھا کے رہو گے, تم لوگ کو تمہاری اوقات میں دکھا دوں, تم لوگ کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے, اور سوچنا بھی مت اس کو ہاتھ بھی لگانے کی, ورنہ میں تم لوگ کے ہاتھ توڑ دوں گی. تو مطلب عالیہ اتنے غصے میں ہوتی ہے نا, ایسے آنکھیں پھاڑ کے ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, غصے سے چیخ رہی ہوتی ہے. تو وہ لڑکے کہتے ہیں کہ نا تم بھی اس کے ساتھ مل گئی, اب ہم تمہیں بھی دیکھ لیں گے. تو اس کے دوسرا لڑکا جو کہتے ہیں تم ہماری کرش ہو, اسی وجہ سے ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے, بٹ ہمارے صبر کا امتحان نہ لو ورنہ ہم تمہیں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو جب اتنا کہتے ہیں تو مایا کو غصہ آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کیا کرو گے, کیا کر سکتے ہو تم, ذرا اس کے قریب تو آگے دکھاؤ, تم لوگ کو میں مار نہ ڈالوں تو پھر کہہ رہا تم. تو مطلب وہ بھی بڑے غصے میں آ جاتی ہے. تو ان میں سے ایک لڑکا تو اتنا غصے میں آتا ہے, کہتا ہے کیا کرو گے تم, ہاتھ کا کہہ رہے ہو, اب تم دیکھنا ہم تم دونوں کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں. جو دوسرا لڑکا ہوتا ہے بٹ وہ اس لڑکی کو ہینڈل کر لیتا ہے, پیچھے کر لیتا ہے, کہتا ہے کہ چھوڑ انہیں باہر دیکھیں گے, کالج میں کوئی تماشا ہمیں کریٹ نہیں کرنا چاہیے.
मतलब अभी आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि ऊपर से मतलब जो क्लास की टीचर होते हैं वो वहाँ पे आ जाती हैं और कहती हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब सब बच्चे जो होते हैं क्लास में खड़े होते हैं, तमाशा देख रहे होते हैं। तो सब डर जाते हैं, कहते कुछ कुछ नहीं हो रहा मैम यहाँ पे। तो फिर अमाया वाले से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो मतलब आलिया भी बड़े गुस्से में होती है और अमाया में। तो वो कहती कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं हुआ। मैम कहती ठीक है अपनी सीट पे बैठो। तो अमाया कहती मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बाहर जाना है। तो आलिया कहती मेरी भी तबीयत ख़राब है, मुझे भी बाहर जाना है। तो ये दोनों मतलब गुस्से में ना बाहर आ जाती हैं। तो आलिया भी गुस्से में, अमाया भी गुस्से में, और अमाया गुस्से में आलिया के सर पे खड़े हो जाती है। कहती क्या चल रहा था वहाँ पे? तुम्हें जब मैंने एक बार मना किया था तुमने इन लड़कों से बात नहीं करनी, तो तुम क्यों कर रही थी उनकी से बात? तो कहती मैं सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही थी यार, मैं नहीं चाहती थी कोई सीन क्रिएट हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुमने जो उनसे बदतमीज़ी की थी वो उनका बदला लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाए। मैं इसलिए सब कुछ सॉर्ट आउट कर रही थी, बट नहीं, तुम्हें तो बड़ी पड़ी होती है हर चीज़ में टांग अड़ाने की। क्या ज़रूरत थी तुम्हें वहाँ आने की? 2 मिनट लेट आ जाती तो मैं उन्हें मना लेती, मैं उन्हें प्यार से समझा लेती कि मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो तुम्हारा पीछा भी छोड़ देते और मेरा भी छोड़ देते, बट नहीं, तुम्हें तो बड़ा शौक होता है 30 मार खा बनने की। हर जगह तुम टपक पड़ती हो। ओह, जितना मैं सब कुछ बात हैंडल करने की कोशिश करती हूँ तुम उतना काम बिगाड़ देती हो। तो मैं कहती मेरी गलती है। हाँ सब मेरी गलती है, तुमसे हंस हंस की बात करती हो। और मैं सिर्फ इतना भी नहीं पूछ सकती थी कि वहाँ पे क्या चल रहा था। आलिया कहती पूछना, इसे तुम पूछना कहते हो या लड़ाई करना चाहते हो? तुम साफ अपने आप उन्हें धमकी दे दी, तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी, तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगी। लड़के हैं वो, समझ आती है तुम्हें, और हम लड़की हैं, हम क्या उखाड़ लेंगे उनका। कहते क्या तुम भी ये लड़कों लड़की हो? लड़का लड़की बराबर होते हैं, समझ आ रही है तुम्हें? जितना वो हमारा उखाड़ सकते हैं हम उनसे डबल उनका उखाड़ सकते हैं। और तुमने उनकी घटिया लैंग्वेज यूज़ की थी, वो कैसे बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे कि वो तुम्हें करके दिखाएंगे। वो तुम्हारे पास भी आना अगली दफ़ा, तो मैं सच में कह रही हूँ कि मैंने उन लोगों का सर फाड़ देना। तो आलिया कहती कभी तुम हाथ तोड़ोगी, कभी तुम टांगें तोड़ोगी, और अब सर फाड़ देगी। वाह ग्रेट, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए लड़ाई का। लड़ाकू औरत, जहाँ जाती हो लड़ाई मचा देती हो तुम। वो कहती अच्छा लड़ाकू हूँ मैं, ठीक है जा रही हूँ मैं, शांति से रहना अब तुम यहाँ पे। तो माँ मतलब वहाँ से जानती है। और आलिया कहती यार, एक तो इस लड़की को बात बात पे गुस्सा आ जाता है यार, क्या मसला था इसे? सब कुछ सॉर्ट आउट ही तो कर रही थी मैं, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी यार। प्यार से बात कर लेती, उन्हें समझा देती कि यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो मेरा पीछा भी छोड़ देते और अमाया का भी छोड़ देते, बट नहीं, इसे तो हर चीज़ में अपनी टांग घुसानी होती है। वैसे ही ना पागलों की तरह ना खुद से ही बातें कर रही होती है। हमने मतलब 2 लड़की खड़ी होती है ना, 2 लड़कियाँ आपस में खड़ी होती हैं, बातें कर रही होती हैं। तो वो वाले को देख के हंस रहे होते हैं बिकॉज ये पागलों की तरह खुद से ही बातें कर रही होती है। तो कहते उफ यार, ये लड़की भी मुझे पागल समझ रही होंगी कि मैं पागल हूँ, खुद से बातें कर रही हूँ। बट इन्हें क्या पता, जब इन्हें मोहब्बत होगी फिर इन्हें पता चलेगा कि मोहब्बत इंसान को कितना बेवकूफ़ बना देती है। तो मतलब ऐसे कह के हंस रही होती है खुद पे ही। फिर कहते हैं यार यहाँ पे बैठ के ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले तो जाके अमाया को बनाना होगा, उसका गुस्सा शांत करना होगा यार। इतना गुस्सा कोई कैसे कर सकता है? तो मतलब ऐसे उठ के वहाँ से चली जाती है और फिर अमाया को ढूंढने लग जाती है। तो मतलब पूरा कॉलेज घूम चुकी होती है बट उसे कोई अमाया नहीं दिखती। तो काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर मतलब कहती है कि यार ये कहाँ चली गई। तो फिर मतलब वो कैफेटेरिया की तरफ जाती है, वहाँ पे निमिषा होती है। तो वो निमिषा कहती है कि यार तुमने कहीं माया को देखा है? मुझे वो कब से दिख ही नहीं रही। वो कहती यार आखिरी बार तो मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा था, फिर तो नहीं देखा। तो कहती यार ये लड़की भी ना पागल कर देगी मुझे एक ना एक दिन। तो निमिषा कहती अभी क्या हुआ है? वो कहती होना क्या था यार, हर बात पे वो लड़ाई शुरू कर देती है। अभी तुम्हें पता उसने क्या किया, लड़कों के साथ लड़ने लग गई यार। सीरियसली कुछ भी मतलब जो उसके दिमाग में आता है ना सोचती है ना कुछ समझती है, कर देती है बस। यार वो बट वो लड़कों के साथ लड़ क्यों रही थी? तो कहती और क्यों लड़ रही, मेरे लिए लड़ रही थी। तो रिमशा हंसती है, कहती ये बिना कुछ ज़्यादा ही पोजेसिव हो जाती है ना तुम्हें लेके। अलिया कहती कुछ बहुत ज़्यादा। तो रिमशा हंसती है, कहती तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी बहुत ज़्यादा हो, तो उसको तो ब्लेम करो ही मत, तुम दोनों एक जैसे ही हो। तो आलिया हंसती है, कहती यार ब्लेम करना बंद करो, काइंडली मेरी हेल्प कर दो उसे ढूंढने में। तो रिमशा कहती ठीक है, हाँ तो तुमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं से वहाँ वहाँ ढूंढूंगी। तो वो कहती यार मैंने तो हर जगह ढूंढ ली, यहाँ इवन टॉयलेट्स तक चेक कर चुकी हूँ यार, वहाँ भी नहीं है वो। तो फिर रिमशा भी परेशान हो जाती है, कहती फिर कहाँ जा सकती है वो? तो रिम शक्ति यार वो कह नहीं रही थी कि उसे कॉलेज के बाहर जाना है कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, वहाँ चली गई होगी वो। तो आलिया कहती नहीं यार, वो जाती तो मुझे बता के तो जाती। तो रिमशा कहती यार अभी तो तुम कह रही थी वो गुस्से में थी तो नाराज़ थी तुमसे, तो नहीं बताया होगा। तो कहती नहीं यार, इतना भी नहीं होता, मुझे बता के जाती, और इतनी तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी, लड़ाई इतनी तो नहीं हुई हमारी कि मुझे कुछ बताए बगैर चली जाए। तो रिमशा कहती यार फिर तो उसे ढूंढना होगा, अभी तुम ही कह रही हो लड़कों के साथ लड़ाई करके आई है, तो
کہیں کچھ ان لڑکوں نے تو کچھ نہیں کر دیا؟ تو عالیہ کہتی نہیں وہ تو ابھی میرے سامنے روم میں گئے تھے، اور میں تو اس طرف گئی تھی، تو وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو ابھی بھی روم میں ہی ہے۔ تو رمشا پریشان ہو جاتی ہے کہ یار پھر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ تو عالیہ کہتی ٹیرس پہ میں نے چیک نہیں کیا، چلو ادھر چلتے ہیں۔ تو یہ دونوں بھاگتی ہیں مطلب ٹیرس کی طرف۔ تو مطلب عالیہ سیڑھیوں کی کافی قریب ہوتی ہے، دیکھتی ہے کہ مایا اوپر سے گر رہی ہے سیڑھیوں سے، تو مطلب عالیہ بھاگتی ہے اور مطلب بھاگ کے نا مایا کو پکڑ لیتی ہے۔ تو بڑا مطلب رومانٹک سین ہوتا ہے نا، مایا اس کی باہوں میں ہوتی ہے، مطلب ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ ہوتے ہیں۔ تو عالیہ مطلب ان کی نا پکس کلک کر لیتی ہے، تو جب فلیش آن ہوتی ہے تو اتنا ہوش میں آتا ہے نا۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے اچانک سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو رمشا کہتی دور کیوں ہے یار، بہت کیوٹ لگ رہے تھے، پھر تو مجھے اور بھی پکس کلکس کرنی تھی۔ تو میں کہتی یار ایک تو تم یہ پکس کلک نہیں کیا کرو، تمہیں پتہ ہے نا یہ پکس والے کتنی بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ تو عالیہ ہنستی ہے اور کہتی ہاں صحیح کہہ رہی ہے۔ تو رمشا کہتی اچھا جی یہ پکس مصیبت بن سکتی ہیں؟ مصیبت یہ پکس نہیں، تم خود دو، خود تو تم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہاں کھڑے ہو اور شروع ہو جاتے ہو، اور پکس کی تمہیں بڑی ٹینشن ہے۔ تو عالیہ کہتی لیکن تم گری کیسے؟ تو میں کہتی کیا مطلب کیسے گری، پاؤں سلپ ہو گیا اور کیا؟ تو عالیہ کہتی ایسے کیسے سلپ ہو گیا، بچی ہو گیا تم، اور تم نے تو ہیلز بھی نہیں پہنے ہوئے، پھر کیسے پاؤں سلپ ہو سکتا ہے؟ تو کہتی یار ہو گیا تو ہو گیا، اس میں اتنا زیادہ ایشو کریٹ کرنے کی کیا بات ہے یار؟ تو رمشا کہتی ہاں یار ٹھیک کہہ رہی ہے، تم کچھ زیادہ سوچ رہے ہو جاتا ہے، میرا بھی اکثر ہو جاتا ہے۔ تو عالیہ کہتی یار یہ وہ بات نہیں ہے، ایسے کیسے گر سکتی ہے یہ، اور تم بچی ہو، تم دیکھ کے نہیں چل سکتی، ابھی میں یہاں نہ آتی تو تم نیچے گر جاتی نا، کتنی چوٹ لگ جاتی تمہیں۔ تو وہ مایا ہنسی کہتی جب تم ہو تو مجھے کیا ٹینشن ہے، مجھے پتہ ہے نا تم مجھے بچا لو گی۔ تو عالیہ کہتی یار تم بہت نوٹنکی کرتی ہو، دیکھ کے چلا کرو۔ تو وہ لوگ مطلب آپس میں ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتی اچھا نا یار مجھے تو باہر جانا تھا، میم نے بولا تھا، میں تو بھول ہی گئی۔ تو وہ کہتی یار میرے بغیر تم جاؤ گی؟ تو میں کہتی ہاں تمہارے بغیر جاؤں گی، تم جاؤ کالج میں، کلاس میں جاؤ پڑھو، کالج میں پڑھائی کرنا تو میں تو باہر جاؤں گی مزے کروں گی۔ تو عالیہ کہتی یار میرے بغیر تمہیں اچھا لگے گا میرے بغیر جاتے ہوئے، دیکھو میں معصوم سی بچی پہ اتنا بڑا ظلم نہ کرو نا۔ تو میں ہنس کے کہتی اوہ معصوم سی بچی، کوئی معصوم نہیں ہے، تم مجھے کتنا تنگ کرتی ہو، اب تو میں تمہارے بغیر ہی جاؤں گی۔ تو مطلب وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو مطلب عالیہ پیچھے کھڑی ہو جائے کہتی یار کتنی ظالم لڑکی ہے، دیکھا نا مجھے نہیں لے کے گئی۔ تو رمشا کہتی چلو یار کلاس میں چلتے ہیں۔ تو مایا مطلب جا رہی ہے تو نا پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے اور عالیہ کو نا ایسے فلائنگ کس کرتی ہے۔ تو عالیہ ایسے مطلب جیسے فلموں نہیں ہوتا ایسے مٹھی میں پکڑ کے اور مطلب ایسے نا دل سے لگا لیتی ہے۔ تو رمشا کہتی اف یار تم دونوں بالکل فلمی ہو۔ تو کہتی ہاں نا فلمی تو ہے۔ تو رمشا کہتی اچھا یار بہت ہو گیا، چلو کلاس میں چلتے ہیں۔ تو عالیہ کہتی ٹھیک ہے تم جاؤ نا، مجھے پانی پینا ہے، میں ذرا پانی پی کے آتی ہوں۔ تو رمشا کہتی ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں تم آ جانا۔ وہ کہتی ٹھیک ہے بٹ جلدی آنا۔ تو جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہے اور عالیہ مطلب ابھی بھی پریشان کھڑی ہوتی ہے، سوچ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ گری تو گری کیسے یار، پہلی بار تھوڑا نا سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، جو اسے اترنا نہیں آتا تو یہ پاؤں سلپ ہو گیا، پاؤں کیسے سلپ ہو گیا اس کا؟ تو مطلب ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور سیڑھیوں کی طرف دیکھتی ہے اور ایسے ہاتھ لگاتی ہے تو مطلب دیکھتی ہے سیڑھیاں نا کافی زیادہ تھنگی تھی، جیسے سرف والا پانی گرا ہوا اس پہ۔ تو کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں پہ کیسے پانی آ گیا، اور تو کہیں پہ کوئی پانی نہیں تھا، اور وہ بھی سرف والا پانی۔ تو مطلب ایسے ہاتھ میں اٹھا کے نا اسے بہت زیادہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ تو وہ مطلب اتنی دیر میں جو ہے رمشا واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یار تم ابھی بھی یہیں کھڑی ہو، مجھے پتا تھا تم نے کوئی نہ کوئی نوٹنکی کرنی، اس لیے میں گئی نہیں، چلو میرے ساتھ تمہیں لے کے جاؤں گی میں۔ تو عالیہ کہتی یہ دیکھو یہاں پہ۔ تو رمشا کہتی کیا ہوا؟ عالیہ کہتی یہ دیکھو یار اور کہیں بھی پانی نہیں، اور صرف یہاں پہ پانی، اور وہ بھی سرف والا۔ تو مایا کا بم ایسے ہی نہیں گرا، وہ ایسے نہیں گری، کس نے جان بوجھ کے گرایا ہے اسے، یہ پلاننگ تھی۔ تو رمشا کہتی یار تم کچھ زیادہ نہیں سوچ رہی، تمہیں پتہ ہے نا یہاں کا جو صاف صفائی کا سسٹم ہے وہ کیسا ہے، کسی نے کی لاپرواہی کر دی ہوگی، صاف نہیں کیا ہوگا صحیح سے پانی بس۔ تو عالیہ کہتی نہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا، اور کالج میں اتنے بھی لاپرواہ لوگ نہیں ہیں، یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ تو اتنی دیر میں مطلب وہاں پہ جو کام والی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، ہاتھ میں بالٹی ہوتی ہے اس کی، اور مطلب اس نے پوچھا بھی اٹھایا ہوا ہوتا ہے اسٹینڈ والا نا۔ تو رمشا کہتی دیکھا میں نے بولا تھا نا کسی کی کوئی سازش نہیں ہے، یہ یہاں پہ صفائی کر رہی ہیں اور انہیں سے یہ غلطی ہو گئی ہوگی۔ تو عالیہ کہتی مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کسی کی جان بوجھ کے سازش ہے۔ تو رمشا کہتی تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ تو عالیہ مطلب پھر اس نا نوکرانی کی سر ہو جاتی ہے، کہتی آپ کو ذرا دھیان نہیں ہے،
آپ کو پتہ بھی تھا یہاں پہ کتنا بڑا حادثہ ہونے والا تھا، آپ کی وجہ سے میرے دوست کو کتنی زیادہ چوٹ لگ سکتی تھی، اس طرح آپ کام کریں گے اتنی لاپرواہی سے؟ آپ کو ذرا دھیان نہیں ہے، آپ کی وجہ سے کسی کا سر پھٹتے پھٹتے رہ گیا۔ تو وہ بڑی حیران ہو جاتی ہے، بندی کہتی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، اگلی بار میں دھیان کروں گی، یہ وہ نا۔ تو عالیہ مطلب وہاں سے پھر غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور شبیر اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو عالیہ کہتی ہے یار کیسے لوگ کام کرتے ہیں یہاں پہ، ذرا انہیں احساس نہیں ہے کسی انسان کا، یار وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہے، یار یہاں پہ کتنی زیادہ چوٹ لگ سکتی تھی امایا کو، ذرا پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کو یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی، کس طرح کے یہاں پہ اسٹاف ہے یار، میں ابھی جا کے ان کی کمپلین کروں گی۔ تو رمشا جو ہے اسے روک لیتی ہے، کہتی کیوں یار کسی غریب انسان کے پیٹ پہ لات ماری ہے، ٹھیک ہے یار ہو جاتی ہے غلطی، ہم سے بھی تو ہو جاتی ہیں، لیکن غلطی سے تم چھوٹی غلطی کہتی ہو، یار کتنی بڑی غلطی تھی، امایا کو کتنی زیادہ چوٹ لگ سکتی تھی یہاں پہ۔ تو رمشا کہتی یار یہاں پہ امایا کی بات ہے اس لیے تم کچھ زیادہ ریئیکٹ کر رہی ہو، یہ اتنی بڑی کوئی ایشو نہیں تھا۔ وہ کہتی یار یہاں پہ صرف امایا کی بات نہیں ہے، کوئی اور بھی ہوتا تو اس کو بھی کتنی چوٹ لگ سکتی تھی، میں یہاں پہ صرف امایا کی بات نہیں کری یار، انہیں ذرا دھیان نہیں دیا، ایسی غلطیاں وہ کیسے کر سکتی ہیں، اور یہاں پہ کتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور اتنی لاپرواہی، سیریسلی یار حد ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میری، ایسے کیسے کتنی غلطی کر سکتی ہیں۔ تو رمشا کہتی یار کچھ زیادہ اوور ریئیکٹ کرتی تم، بھی انسان ہے ہو جاتی ہے غلطی، اب چلو تم کلاس میں۔ تو مطلب رمشا عالیہ کو لے جاتی ہے جی کلاس میں، اور یہ لوگ جب کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکچر کے دوران، تو تب بھی عالیہ کا دھیان وہیں جا رہا ہوتا ہے، اور کہتی نہیں پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی لاپرواہی نہیں تھی، کسی کی سوچی سمجھی سازش ہے، وہ کب سے اس فیلڈ میں ہے، کتنے سالوں سے وہ صاف صفائی کا کام کر رہی ہے، وہ اتنی غلطی نہیں کر سکتی۔ مجھے پتہ نہیں بات فٹ کیوں نہیں بیٹھ رہی کہ یہ ان لڑکوں کی سازش تو نہیں، تو میں کہتی نہیں وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، ان سے ہماری لڑائی ہوئے کچھ ہی ٹائم ہوا ہے، اب وہاں سے کلاس روم سے یہاں پانی گرانا، انہیں کیسے پتا کہ ہمارے اوپر جائے گی، نہیں ان کا کام نہیں ہے، بٹ پتہ نہیں میرا من کیوں نہیں مان رہا کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ تو پھر کہتی نہیں مجھے لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں، تو ایسے کہہ کے نا پھر بک کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ سو گائز آپ کو کیا لگتا ہے کہ عالیہ کا جو شک ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ خیر آپ کو جو بھی لگتا ہے یار آپ اپنے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، وہ ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو کر لیں سبسکرائب، اور ساتھ ہی ساتھ کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔